بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق نمبر 31 ہے اور کتاب میں یہ سبق الدرس السابع عشر 17واں سبق ہے، تو اس کو ہم کتاب میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس سبق کو ہم نے سبق نمبر 16 میں بھی یعنی الدرس السادس عشر میں پڑھا ہے، لہذا اسی کو ہم دہراتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو پڑھنا بھی آ جائے گا اور بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ طویل، یہ صفت ہے کسی بھی چیز کے سامنے آپ لگا سکتے ہیں، یعنی رجل آدمی، طویل لمبا، رجل طویل ٹال مین یعنی لمبا آدمی، رجل طویل، ولد طویل لڑکا لمبا۔ اب آگے پڑھیں گے۔ قصیر کہتے ہیں چھوٹے قد والے کو، قصیر چھوٹے قد والے کو، طویل لمبے کو، قصیر چھوٹے قد والے، متوسط درمیانی قد والا۔ اب آپ دیکھیں، ھذا قلم، یہ تو ہم نے سیکھا ہوا ہے پہلے دن سے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، اس کی صفت کیا ہے، کس ٹائپ کا ہے، تو ہم نے صفت لگا دی بعد میں، طویل، یہ قلم لمبا ہے، طویل ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، لیکن قلم کی صفت بعد میں آئے گی۔ قلم کیسا قلم ہے، سفید ہے، کالا ہے، موٹا ہے، چمکدار ہے، تو ہم نے کہا قلم قصیر، چھوٹا قلم ہے۔ ھذا متوسط، یہ قلم متوسط، یہاں قلم کا ذکر نہیں، مگر کیونکہ بات یہیں سے چل رہی ہے کہ قلم یا تو لمبا ہوگا یا چھوٹا ہوگا یا متوسط ہوگا، اسی لیے ہم نے یہاں پر ھذا متوسط، اور یہ متوسط ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ گلاس لمبا ہے اور یہ گلاس چھوٹا ہے اور یہ درمیانہ ہے، اور یہ درمیانے میں ہم نے گلاس کا نام نہیں لیا، گلاس کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن سننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے شروع والے جملے میں لمبا گلاس، دوسرے جملے میں چھوٹا گلاس، تو ظاہر ہے تیسرے جملے میں اگرچہ گلاس کا نام نہیں لیا مگر اس سے مراد بھی گلاس۔ اسی طرح عربی میں بھی ہوا کرتا ہے۔ ھذا طریق، یہ راستہ ہے، طویل لمبا، طریق کسے کہتے ہیں، راستہ۔ ھذا طریق، یہ راستہ ہے، طویل لمبا۔ ھذا طریق، یہ راستہ ہے، قصیر مختصر، مختصر اور چھوٹا۔ ھذا متوسط۔ ھذا ولد طویل، لڑکا طویل ہے، لمبا ہے۔ ھذا ولد قصیر، چھوٹے قد والا ہے۔ ھذا متوسط۔ ابھی سوالیہ جملے ہیں۔ ھل انت طویل، کیا تم لمبے ہو، لا نہیں، بل انا، بلکہ میں۔ انا کا ترجمہ، انا کا کیا ہے، میں متکلم، بل انا متوسط، میں درمیانہ ہوں۔ ھل زمیلک قصیر، کیا تیرا دوست چھوٹے قد والا ہے، نعم جی ہاں، ہوا قصیر چھوٹے قد، نعم اور لا میں بھی آپ فرق دیکھ لیں، یہ حل کے جواب میں ہی آتا ہے۔ جب بات مثبت ہو تو آپ کہیں نعم جی، جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں وہی میرا جواب ہے، اور جب نہ ہو تو آپ کہیں لا، نہیں، جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں غلط۔ بل انا متوسط، بلکہ میں درمیانہ ہوں۔ آگے چلیں، آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں ھل زمیلک قصیر، نعم ہوا قصیر۔ ھل جارک، جارک آپ کا پڑوسی، آپ کا پڑوسی۔ ھل جارک، کیا آپ کا پڑوسی متوسط، درمیانہ ہے، لا نہیں، بل ہوا طویل، بلکہ وہ لمبا ہے۔ اس اسلوب کو ضرور سمجھیں جس میں بل کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں ھل ھذا کتابک، ھل ھذا کتابک، کیا یہ تمہاری کتاب ہے، تو آپ کہیں لا، بل ھذا کتاب مدثر، بل ھذا کتاب زید، بلکہ یہ زید کی کتاب ہے، تو آپ اسی اسلوب کو اختیار کریں گے۔ لا نہیں، میری کتاب نہیں ہے، بل ہوا، بلکہ وہ کتاب
کس کی ہے؟ زید کی۔ اسی طرح حل شارع فیصل، شارع فیصل طویل ہے، لمبا روڈ ہے۔ شارع کہتے ہیں روڈ کو، روڈ جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ کیا؟ فیصل، شارع فیصل جو فیصل کی شاہراہ ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، کیا وہ لمبی ہے؟ نعم جی ہاں، شارع فیصل، ٹھیک ہے، شاہراہ فیصل کہہ دو، یا وہ روڈ جو فیصل کی طرف منسوب ہے، طویل جی ہاں لمبا ہے۔ حل شارع جمشید، جمشید روڈ، کون سا روڈ؟ جمشید روڈ قصیر ہے، کیا چھوٹا رستہ ہے، مختصر رستہ ہے؟ لا نہیں، بل شارع جمشید متوسط درمیانہ ہے۔ دیکھو یہ اوپر آپ نے طویل، قصیر اور متوسط کو پڑھا، یہاں پر بس مؤنث کے لیے طویلۃ، قصیرۃ، متوسطۃ۔ بہت آسان سبق ہے، بس تھوڑا سا ہم اس کو پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے۔ ہذہ شجرۃ، یہ درخت ہے، طویلۃ، شجرۃ مؤنث ہے تو صفت بھی طویلۃ مؤنث آئے گی۔ وہذہ شجرۃ قصیرۃ، یہ درخت جو ہے لمبائی میں نہیں ہے بلکہ اس کا قد یا اس کا تنا یہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے، لمبا نہیں ہے۔ وہذہ متوسطہ، درمیان درخت ہے۔ ہذہ منارۃ، اور یہ منارہ طویلۃ لمبا ہے، مسجد کا منارہ ہے بہت لمبا ہے۔ ہذہ منارۃ قصیرۃ وہذہ متوسطہ۔ ہذہ بنت، یہ لڑکی طویلۃ لمبی ہے، وہذہ بنت، یہ لڑکی قصیرۃ چھوٹے قد کی ہے، وہذہ متوسطہ درمیانی قد کی ہے۔ اب دیکھو ہم سوال دو طرح سے کریں گے، حل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو حمزہ استفہام ہے اس سے بھی ہم سوال، مثلا میں کہتا ہوں حل انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ اور میں اس طرح بھی پوچھ سکتا ہوں انت مسلم، انت، ٹھیک ہے، جس طرح ہم ادھر لکھتے ہیں انت، یہ پہلا حمزہ تو انتا کا ہی ہے، انتا آپ، لیکن دوسرا جو حمزہ شروع میں ہم نے لکھا ہے یہ سوال ہے، جس طرح حل ہوتا ہے حل انتا، حل انتا، کیا آپ، اسی طرح انتا، انتا، کیا آپ۔ قرآن میں بار بار یہ ذکر ہے اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، اانتم، وہاں بھی اس کا استعمال کافی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اہذہ شجرۃ، کیا یہ درخت طویلۃ لمبا درخت ہے؟ لا نہیں، بل ہذہ متوسطۃ، بلکہ یہ متوسط درخت ہے، بلکہ متوسط درخت ہے۔ اتلکا، وہ جو دور ہمیں منارہ نظر آ رہا ہے، حمزہ استفہام ہے، آپ حل بھی لگا سکتے ہیں، حل تلکا منارۃ، حل تلکا منارۃ، او اتلک منارۃ طویلۃ، کیا وہ منارہ طویلہ لمبا ہے؟ نعم جی ہاں، طویلۃ تلک منارۃ۔ انت، دیکھو سوال، انت یا فاطمۃ قصیرہ، اے فاطمہ کیا تم چھوٹی قد کی ہو؟ لا نہیں، بل انا متوسطۃ، بلکہ میں متوسط قد کی ہوں۔ حل زمیلتکی، حل زمیلتکی، کیا تمہاری سہیلی سمینۃ موٹی ہے؟ زمیلتو کی سمینۃ موٹی ہے؟ نعم جی ہاں، ہیا سے کون مراد؟ زمیلہ، ہیا سے مراد ہے یہ والی زمیلہ۔ نعم ہیا سے وہ غائب جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور وہ یہاں پر زمیلہ ہے۔ زمیلہ کے معنی صدیقہ، ایک چیز ہے، یعنی ہم یہاں پر لکھ دیں زمیلۃ اور اس کے ساتھ صدیقۃ، دونوں ایک معنی رکھتے ہیں، یعنی دوست اور سہیلی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زمیلتو کی، کاف تو خطاب کے لیے نا، زمیلتو کی، زمیلو کا، کتابو کی، آپ کی کتاب، کتابو کا، آپ کا کتاب، آپ کا کتاب، آپ کی کتاب، یعنی کتابو کا اور کتابو کی، اس طرح کاف خطاب ہے۔ حل زینب، کیا زینب طویلہ لمبی ہے؟ نعم جی ہاں، ہی طویلہ۔ نعیمۃ طفلۃ، نعیمہ بچی ہے، زکیۃ ذہین ہے، جمیلۃ خوبصورت ہے۔ دیکھو اب پہلے ایک صفت تھی، اب دو صفت ہو گئے، یعنی نعیمہ طفلہ بچی ہے،
کیسی بچی ہے؟ زکیہ ہے، پہلی صفت، جمیلہ بھی ہے، دوسری صفت۔ طفلہ کیا ہے؟ زکیہ ہے، پہلی صفت، جمیلہ ہے، دوسری۔ نعیمہ طفلہ ہے، بچی ہے جو کہ ذہین بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اسی طرح 3 صفات بھی آ سکتی ہیں کسی بندے کے لیے، 4 بھی آ سکتی ہیں۔ وَأُمُّهَا ام نعیمہ، نعیمہ کی ماں، وَأُمُّهَا امرأۃ شریفۃ، ایسی عورت ہے جو کہ شریف عورت ہے، شریف عورت ہے اور اچھی اخلاق والی عورت ہے۔ امید ہے کہ سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید یہ کہ جتنا بھی ہم بار بار ویڈیوز کو شروع سے اول تا آخر اور پورا سنیں گے تو ہمیں درس کا مغز سمجھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔